داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستان فیض رساں پر کثرت کے ساتھ یہ شعر فجر کی نماز کے بعد دعا میں، اور جب چوکھٹ کی دعا رات کو جب چوکھٹ بند ہوتی ہے، جب اس کو کھولتے ہیں، ان دونوں تقریبات میں، مختلف دعاؤں میں، ختمات شریف میں، مختلف تقاریب میں، محافل میں بڑے کثرت کے ساتھ یہ شعر پڑھا جاتا ہے، اور عقیدت مندوں کی ارادت اور عقیدت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو آگے ملایا جاتا ہے کہ گنج بخشی آپ کی مشہور، ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ یہ حضور سیدی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات کا جو فیضان ہے، اس فیضان کی جو میں کہوں گا عالمگیریت ہے، ہماگیریت ہے، آپ کے فیوزات و برکات کی جو جامعیت ہے، اس کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہے کہ کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ آپ کی تعلیمات، ارشادات پر مشتمل پروگرام اور آپ کی کتاب کے نام اور اسی عنوان سے پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے آپ کے جانے پہچانے بڑی فکر، تدبر اور بصیرت کے ساتھ، بڑی محبت اور دھیمے لہجے کے ساتھ کشف المحجوب شریف کے کلمات، ارشادات کی تشریح اور توضیح کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معزز ناظرین، کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر چل رہا ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تمام کتابوں میں ان کا نام جو لکھا گیا ہے حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن الجلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ بالکل ابتدا میں ہی آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بالکل اجمالی سا تعارف، انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم اپنے معزز مہمان سے سن لیں، تاکہ وہ ایک شخصیت کا عمومی خاکہ سامنے آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہم کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آپ کی سیرت اور آپ کے ملفوظات اور تبصرے پر بات کریں گے۔ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ مفتی صاحب، آج میں ابتدا میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی، سامعین کے لیے بھی، اور جو وابستگان اولیاء کرام ہیں ان کے لیے بھی، کہ آج ایک چیز بڑی ابھر رہی ہے ہمارے ہاں، تعصب اور تنقید، خصوصاً اہل تصوف پر بعض حلقوں سے، اور اس کا انداز کچھ اتنا پیچیدہ سا ہے کہ عام سننے والا سمجھ نہیں پاتا کہ یہ شخص جو ہے کس طرح کی واردات ڈال رہا ہے۔ ظاہر وہ سمجھتا ہے کہ یہ حوالے دے رہا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو بہت صحیح بات کر رہا ہوگا، حق بات کر رہا ہوگا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی فن سے اور اس سبجیکٹ کی نزاکتوں اور باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے، جب وہ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ائمہ تصوف کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تو میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ تصوف کا سب سے بڑا کریٹک خود صوفی ہے۔ آپ زحمت مت کریں، بالکل خود کشف المحجوب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور ایکسٹرنل طبیب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسالہ کشیریہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ہی بتا رہے ہیں، خود نشاندہی کر رہے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں بھائی، یہ ہم میں سے نہیں ہیں، پوری لسٹ بنا کے دے دی ہے، اور کیا آپ کیا چاہتے ہیں، تو کیٹیگرائز کر دیا اس کو۔ ہمیں اس پہ رہنا ہے کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، اکابر ہیں، جو انعمتا علیہم ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں حسن ظن کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ الجلہ
رحمہ اللہ تعالی، یہ جلال لکھا ہوا ہے کتابوں میں، جی جی، تو اصل میں ہے الجلا، ترجموں میں نے بھی دیکھی بہت ساری کتابیں، جلال نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں جگہ میں نے دیکھا انہوں نے جلالی لکھا، مفتی غلام معین الدین صاحب نعیمی والا جو ترجمہ ہے اس میں جلالی لکھ دیا۔ پھر شرح کشف المحجوب کے نام سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ بھی حال ہی میں، اس میں بھی انہوں نے جو ہے جلالی لکھ دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر میں سمجھتا ہوں عدم توجہی کی وجہ سے اور عدم تحقیق کی وجہ سے کچھ اغلاط ہیں، کچھ صاحب ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے میں چاہتا ہوں ان کی بھی تصحیح ہو جائے۔ جو ساتھ لوگ ساتھ پڑھتے ہیں کشف المحجوب سامنے رکھتے ہیں، ہمارے خاص طور پہ جو دیکھنے والے ناظرین میں جو کشف المحجوب پروگرام کتاب رکھ کے دیکھتے ہیں، کتاب رکھ کے دیکھتے وہ آج پینسل بھی ساتھ رکھیں، بلکہ ہمیشہ ہی رکھ لیا، ہاں ہمیشہ ہی رکھا کریں۔ تو آج تو خاص طور پہ رکھیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بالکل دونوں بزرگوں کے حوالے سے جی ہاں، وہ کلیئر ہو جائیں۔ آپ ایک بہت بڑے علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت یحییٰ، جن کے نام کے ساتھ یہ لفظ جلا لگتا ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں مفتی صاحب کے سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ کے مصاحبین میں سے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ جیسی، سبحان تو جس کے اوپر بشر حافی ہو اور اس سے فیض لینے والوں میں ذوالنون مصری ہو، اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہستی ہے اور کیا شخصیت۔ اس لیے تمام بڑی کتابوں میں اکابر نے ان کو ایکنالج بھی کیا ہے، ان کے علم و فضل کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور شیخ الصوفیہ کہہ کے ان کو یاد کیا ہے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے۔ اور یہ جلا کا لفظ انہی کے بارے میں آپ خود ہی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ الجلا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ذوالنون مصری سے پوچھا کہ میرے والد کیا کسی زمانے میں کوئی کلئی گر کا کام کرتے رہے ہیں؟ جو جلا کا مطلب کلئی گر، پالش کرنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے والد کبھی بھی کلئی گر نہیں رہے، لیکن تمام صوفیہ ان کے زمانے کے، ان کے معاصر اور بعد والے ان کو جلا اس لیے کہتے تھے کہ جب وہ کلام کرتے تھے نا تو دل پالش ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، بڑی خصوصی وصف ہے، دل چمک جاتے تھے ہمارے۔ اور جیسے حدیث پاک میں ہے نا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ، یہ سائیکل سے، سواد والے سائیکل سے ہی ہے نا، پالش کرنا اور چمکانا، ہر چیز کو ایک پالش ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دلوں کی پالش ذکر اللہ، یہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اچھا، اب ابتدا ہوئی کہاں سے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والدین سے کہا، اب والدین اس پائے کے تھے تو بیٹا ایک ہی بیٹا تھا، عرب تھے نسلاً، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ کو ہبہ ہی کر دیں، مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ ماں باپ نے کہا جاؤ آج سے ہم نے تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں پھر نکلا مشائخ کے پاس، صوفیہ کے بزرگوں کے نام آئیں گے جن سے آپ نے استفادہ کیا، بڑے بڑے اکابر سے، علم ظاہر، علم باطن۔ تو ایک دن کہتے ہیں رات بارش کی تھی، بڑی ٹھنڈ تھی، کئی سال گزر گئے، تو سوچا کہ گھر کا چکر لگاؤں، تو کہتے ہیں میں نے جا کے دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا آپ کا بیٹا احمد۔ فرمایا ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، وہ تو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہوا ہے، اور ہم عرب ہیں، جو چیز ہبہ کر دیں وہ واپس نہیں لیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ابتدا آپ کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے ڈیووشن لیول کیا ہوگا، جی جی، اور ایموشنز کیا ہوں گے اس شخصیت کے، اور پھر کس طرح نکھر کے وہ سامنے آئے ہیں کہ کوئی تصوف کی بڑی کتاب امہات الکتب میں ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا ذکر خیر نہ ہو، اور آپ کے کمالات کو لوگوں نے تسلیم نہ کیا۔ معزز ناظرین، آپ نے نام کی تصحیح، اس کی وجہ تسمیہ اور ایک مختصر سا تعارف حضرت شیخ احمد بن یحییٰ الجلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جن خوبصورت القابات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے، سہیل معرفت، قطب محبت، جی بالکل منفرد لفظ ہے، سادات وقت، قوم کے سردار، آپ کا طریقہ نہایت نیک، سیرت نہایت پاکیزہ، حضرت جنید بغدادی کے مصاحب، جی حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کبرا مشائخ کی زیارت کیے ہوئے، کلام بہت بلند، یعنی یہ مختلف پہلو ہیں، مختلف ایک ہی شخصیت، ایک ہی آپ کے اشارات بہت لطیف ہیں، حقائق معنی کے بیان میں آپ مخصوص ہیں۔ جی
یہ 7-8 جو مطلب ایک خصوصیات ہیں ممتاز کرنے والی، متمیز کر رہی ہیں اچھا، جو شخصیت کے اپنے معاصرین سے ڈیفرنٹ پہلوؤں کو جی اجاگر کرتی ہیں. اور آپ دیکھیے کتنی گہری نظر ہے ہاں جی، حضور داتا گنج بخش، یعنی اس میں ہر لقب کے اندر ایک الگ ایک جہان چھپا ہوا ہے. جہان چھپا کہ گویا یہ شخص نہیں ہے، ایک دبستان ہے، دبستان. ایک جہان ہے علوم و معارف کا. سہیل معرفت، تصوف ایک آسمان ہے، طریقت، روحانیت، معرفت ایک آسمان ہے. اس پر ایک ایسا ستارہ چمک رہا ہے ہزاروں ستاروں میں، لاکھوں ستاروں میں، جو باقی تمام ستاروں سے زیادہ نمایاں ہے. اس کو کہتے ہیں سہیل معرفت. تو گویا اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے جب آسمان معرفت پہ نگاہ دوڑائی تو جو ستارہ انہیں سب سے نمایاں اور چمکدار نظر آیا وہ حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ الجلہ رحمہ اور سہولت اور آسانی سے ہو تو معرفت کے رموز کو آسان سہولت، اور اس سے لے لیں تو معارف کی تسہیل کرنے والے. اچھا، یہ ایک الگ کوالیفیکیشن الگ ہے. یہ بات ہم مفتی صاحب پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ صوفیاء کے احوال اور صوفیاء کے معارف کو لفظ دینا یہ خود بہت بڑی کرامت ہے. یہ حال کو قال میں لانا. اچھا، جیسے وہ ہم نے حضرت جنید بغدادی جی رحمہ اللہ عنہ پڑھا کہ جب وہ حضرت ابو حفص حداد آئے بغداد، جی تو ان کا نہیں جی آپ، اب وہ اشتیاق تھا. پھر حضرت جنید سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بھی ممبر پہ آئیں جناب، کوئی جو احوال ہیں ان کو اقوال میں لائیں. اچھا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور آپ کے جب آپ معارف سنیں گے، آپ کے اقوال سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آج میں یہ بات بھی دہرا دوں مفتی صاحب کہ جو داتا صاحب کسی بزرگ کا قول یا ایک یا دو قول لاتے ہیں نا، یہ بڑی توجہ کے متقاضی ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کا ترجمہ جانیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو وہ شخصیت اگر اندر سے دیکھنی ہے، اس شخصیت کا باطن دیکھنا ہے، تو آپ اس قول کی گہرائی اور ڈیپتھ میں جائیے جو حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں لائیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس قول کی اصل ٹیکنیکل اہمیت. داتا صاحب کی سلیکشن، کیونکہ اقوال ایک بزرگ کے کئی ہوتے ہیں، بے شمار وہ ان میں سے جو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک چنا ان کی ایک یا دو تین پورے ذخیرے میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمائندہ ہوگا. معزز ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو القابات ذکر کیے ہیں، اور اس میں حضرت احمد بن یحییٰ الجلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا جو عکس جمیل ان الفاظ کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اس بات کو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور آج ذکر ہے حضرت احمد بن یحییٰ الجلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم حضور فیض عالم کے ارشادات فرمودہ جو القابات ہیں جی، اس کی جو جامعیت ہے، اور اس میں جو ایک شخصیت کا پورا ایک آپ کہہ لیجیے آئینہ. بے شک. قطب محبت، قطب آپ مفتی صاحب جانتے ہیں لغت میں تو وہ کلی ہے جو چکی کے اوپر لگی ہوتی ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں وہ ہستی، وہ شخصیت جو اپنے وقت میں کسی دائرے کا مرکز ہو. اچھا، یہ اتنی یونیک، اتنی منفرد ٹرم داتا صاحب نے استعمال کی ہے. قطب محبت شاید پہلی بار ہی پڑھی ہے ہم نے بھی. اچھا، قطب محبت کی جامعیت دیکھیے کہ قرآن پاک کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، محبت اللہ کی، محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت مومنوں کی، اہل ایمان کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے متعلقین کی. اچھا، یہاں پر وہ ساری چیزیں اس ایک لفظ کے اندر نظر آ رہی ہیں. قطب محبت خود محبت کا مرکز بن گیا. اب اللہ رب العالمین سے جو محبت کرتا ہے محب، پھر ایک وقت آتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، پھر وہ اللہ کا. اچھا، اللہ کا ذاکر، ایک وقت آتا ہے اللہ کا مذکور ہو جاتا ہے، اذکرونی اذکرکم. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے محبت کی ہے، آپ دیکھیے انہیں بھی محبوبیت کا فیض کیسا نصیب ہوا. آپ سیدنا صدیق اکبر کو لے لیں، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کو لے لیں، آپ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو لے لیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو لے لیں، سیدہ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے لیں، علیہم رضوان. یہ
محبت کا جو فیض ہے اتنا عجیب ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو پہلے محبت کا فیض بانٹ رہا ہوتا ہے پھر وہ خود مرکز محبت ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. سیجعل لهم الرحمن ودا. اب وہ محبت جو ہے وہ متعدی ہو جاتی ہے، وہ پھیلتی ہے. اس طرح کے جو اس مشرب کے اور اس کیٹیگری کے بزرگ ہیں، ان کو ایک اضافی کمال اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ ان کے نام میں، ان کے کام میں، ان کے خیال میں، ان کے تصور اور ذکر میں بھی محبت رکھ دی جاتی ہے. جو ہی آپ ان کا نام سنتے ہیں یا لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک محبت اٹھتی ہے کہ یار یہ کیا شخصیت ہوگی. ان کے نام سے محبت ہو جاتی ہے، ان کے کام سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ پھر دوسروں کو جو محبت جس انداز سے دیتے ہیں، خواہ وہ ان کے اکابر ہوں، خواہ ان کے اقران و معاصر ہوں، خواہ ان کے تلامذہ اور شاگرد ہوں یا عامۃ الناس ہوں، عجیب انداز سے ان کو محبت دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر عامۃ الناس کے ساتھ تم بیٹھے ہو، عام لوگوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تبسم کے ساتھ مسکرا کے اخلاق سے پیش آؤ اور جاہلوں کے لیے دعا کرتے رہو. تو جو سب سے نیچے کا درجہ ہے عامۃ الناس کا، اگر ان کے ساتھ بیٹھنے کا انداز یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اوپر کا جو لیول ہے ان کے ساتھ آپ کا طریق کیسا ہوگا. تو قطب محبت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن الجلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں سے میں سمجھتا ہوں جو محبت کا پہلو ہے اور اس کی محبت کی جامعیت ہے، اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے پھر ساتھ ہی ان شخصیات کے نام لے دیے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے، جن سے مستفید ہوئے، جن سے استفادہ فرمایا. تو پتہ چلتا ہے کہ پھر اس محبت نے کیا کیا رنگ دکھائے اس ہستی کو کہ اس نے لوگوں کی توجہ اور محبت کو بڑی ینگ ایج میں اپنی طرف کھینچ لیا. آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، اپنے والد کے بارے میں بھی ذوالنون مصری سے پوچھ رہے تھے. نوجوانی کے اندر ہی، بچپن کے اندر تو سمجھیے نکلے جب والدین نے اللہ کی راہ میں. اچھا، اس کے بعد ینگ ایج میں آپ نے اکابر اجلہ جنید بغدادی، حضرت ابو الحسین نوری رحمہ اللہ اور ذوالنون مصری رحمہ اللہ اور اپنے والد گرامی ان سے جو فیض لیا، پھر جو والدہ سے فیض لیا، اس نے جو شخصیت تیار کی ہے وہی شخصیت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں داد صاحب کہتے ہیں ویرا کلام عالی و اشارات لطیف است اندر حقائق. جی ایسی ہی ہستی لطیف اشارات اور حقائق کے بارے میں کلام کر سکتی ہے. پھر آپ وہ جو کلام لائے ہیں، آپ کا قول لائے ہیں، حضور فیض عالم اپنے اسلوب میں اس ذکر کے بعد حضرت احمد بن یحییٰ جلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول آپ نے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمت العارف الی مولاہ فلم یعطف علی شیء سواہ. آپ فرماتے ہیں کہ عارف کے تمام ارادے اور قوتیں اس کے مولا کی طرف اور اس کے مولا کی طرف موقوف ہیں، تو ہرگز وہ اپنے مولا کے حکم کے بغیر کسی کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہی نہیں ہے. اب عارف کون ہے؟ کہتے ہیں معرفت فانی شدن در وے بود، ہر کے فانی نیست عارف کے ابوت. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام. جو فانی نہیں ہے وہ عارف نہیں ہے. واہ. جو از خود فانی اور محبوب خود باقی ہو جائے وہ ہے عارف کامل. کیونکہ معرفت کا جو دائرہ ہے اس کے دو حصے ہیں، آدھا ہے فنا، آدھا بقا. فنا کا دائرہ آپ عبور کریں گے تو پھر آپ بقا کے فیز کے اندر انٹر ہوں گے. تو جس وقت فنا اور بقا کے دونوں منازل کوئی سالک، کوئی صوفی طے کرتا ہے پھر وہ عارف ہوتا ہے. یعنی پہلے اپنی صفات نفسانیہ سے فنا ہوا، اپنی صفات ذاتیات سے فنا ہوا، اپنی ترجیحات ذاتیہ سے فنا ہوا، پھر اپنے محبوب کی صفات کے ساتھ اس نے بقا پائی. دو پروسیس. اچھا، اب اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ عارف کی جو ہمت ہے وہ اس کے مالک، اس کے مولا اور محبوب کی طرف اس درجہ متوجہ ہو جاتی ہے، وہ اتنا انوالو ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے انوار و تجلیات کے اندر، اس کے کمالات و صفات کے اندر، کہ اس کے بعد مخلوق کی طرف اس کا دھیان جاتا ہی نہیں.
وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں صوفیاء مشائخ نقشبندی کہتے ہیں خلوت در انجمن، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع ولا عن بیع ذکر عن اللہ، ذکر اللہ۔ دنیاوی مشغولیات ہوں یا معاملات ہوں، ایون کہ کسی چیز کو یوں دیکھنا بھی سمپل، وہ اس عارف کا اس طرح کا نہیں ہوتا جسے عام آدمی کا دیکھنا ہوتا ہے۔ عارف ایک مادی چیز کو بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے شاید ہم خانہ کعبہ کو نہ دیکھتے ہوں۔ مفتی صاحب جیسے آگے حکایت جیسے ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، وہ ہر ذرے، ہر چیز، ہر کومپل، ہر پودے میں سے بھی اپنے رب کا، خالق کا ایک جلوہ دیکھ رہا ہو۔ یہ وہ کمال ہے جو اس کے اندر آپ نے فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جی جی اذان کے عارف را بجز معرفت و ہے چیز نہ باشد، عارف کے پاس من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کے بعد اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ مخلوق کو بھی صرف اس لیے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے خالق کی تجلی اس میں کہاں ہے۔ ایک پہاڑ ہے، اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ہے جس کو ہم صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ میرے رب کی تجلی پڑنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انظر الی الجبل، اچھا اب الی الجبل جو ہے اس کا معنی بدل گیا، اب میں پہاڑ کے لیے پہاڑ کو نہیں دیکھ رہا، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مالک نے فرمایا اس پہ میری تجلی پڑنی ہے۔ اچھا عارف کا جو دیکھنا ہوتا ہے وہ تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقام عرفان پہ ہے، مقام معرفت پہ ہے اور مقام مشاہدہ پہ ہے، لہٰذا وہ تلاش کر رہا ہے کہ اسماء، ذات یا صفات میں سے کون سی تجلی یہاں جلوہ گر ہوئی۔ جب وہ اس تجلی کو پاتا ہے تو وہ دیکھنا کہلاتا ہے، وہی دیکھنا عبادت بنتا ہے۔ تو ہے شاعر اللہ۔ وہی دیکھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی کچھ خود تشریح بھی فرمائی، جی اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے، اور اس میں ایک جو لفظ فرمایا ہے کہ ہمت و تخیل کی پراگندی رنج و علم کا پھل دیتی ہے، اور رنج و غم انسان کو بارگاہ خاص سے روک دیتا ہے۔ روک دیتا ہے، سبحان اللہ۔ چون سرمایہ دلش معرفت بود، معرفت بود، مقصود ہمتش رویت بود۔ جی یہ بڑی عجیب کمال بات ہے۔ اب دیکھنا جو ہے دو اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں، ایک یہ ہے آپ نے کسی چیز کو دیکھا تو اس کا مادی اثر کیسے قبول کیا، اور کسی چیز کو دیکھا تو اس کا باطنی اثر کیسے قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عارف جو ہے دیکھ تو ظاہر کی آنکھ سے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج اپنے باطن میں تلاش کرو۔ مقصود ہمتش رویت بود، از آن چه پراگندگی ہمم ہموم بار آورت و ہموم از درگاہ حق باز دارت۔ اچھا یہ جو غم ترجمہ کیا ہے یہ ہے مختلف قسم کے ہمارے اندر جو خیالات، تصورات، تخیلات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کی پراگندگی، خیالات کی پراگندگی، وہ پھر ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ ہمارے نتائج ہوتے ہیں۔ یہاں ڈیفرنس کیا ہے کہ جب غیر عارف دیکھتا ہے تو وہ مادی پراگندگی اس دیکھنے میں مکس ہے، لیکن جب عارف دیکھتا ہے تو اتنی ٹرانسپیرنسی لاتا ہے اس کے اندر، اتنی لطافت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ جو مادی پراگندگی ہے، وہ جو غبار ہے مادیت کا، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو میں خالص تجلی دیکھوں، وہ جو سورس اور وسیلہ ہے وہ بھی بیچ میں سے ہٹ جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو ہموم ہیں، ہموم کیا ہیں؟ غم ہیں، ہمارے خیالات و تخیلات ہیں، ہماری پراگندگی ہے، ہمارے سوچنے کا سٹائل ہے۔ کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں تو اس کے اندر میں بھی ہوگی، انانیت بھی ہوگی، میرے اپنے لوازمات بھی ہوں گے، اس سے وہ پراگندگی کریٹ ہوئی، اصل میں فطرت میں نہیں تھی، اس سورس اور اس پروسیس نے وہ کی جس کے لیے وہ فلٹریشن چاہیے تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عارف جب دیکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے روکنے والی کوئی چیز غیر جو ہے نا وہ اس میں حائل نہ ہو، اور جب غیر اس میں سے نکل گیا تو وہ چیز نہ رہی، وہ مخلوق نہ رہی، وہ گویا خالق کا دیکھ، خالق کا اب وہ تصویر نہ رہی بلکہ خود مصور ہو۔ معزز ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت احمد بن یحییٰ الجلال رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد اور اس کی بڑی لطیف
تشریح بیان فرمائی جسے بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت احمد بن یحییٰ الجلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود آپ سے منسوب اور خود آپ کے حوالے سے ایک حکایت ذکر فرمائی ہے۔ وہ حکایت کیا ہے اور اس حکایت پر تبصرہ اور پھر آگے اس کا نتیجہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت احمد بن یحییٰ الجلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خود حضرت یحییٰ احمد بن یحییٰ الجلا کے بارے میں کہ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خوبصورت جوان کو دیکھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کی خوبصورتی اور اس کے جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں سامنے کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی میرے پاس سے گزرے۔ میں نے عرض کی حضور کیا اللہ تعالیٰ ایسی صورت کو بھی آگ میں جلا دے گا؟ اللہ۔ حضرت جنید بغدادی نے جو جواب فرمایا، فرماتے ہیں صاحبزادے یہ چند لمحات زندگی کی گرم بازاری ہے جس نے تجھے اس خیال میں پھانسا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بنظر عبرت نہیں دیکھتا۔ اگر بنظر عبرت دیکھے تو ہر ذرہ میں ایسے عجائبات موجود ہیں، لیکن ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو ضرور اس چہمگوئی اور بے حرمتی میں معذب ہوگا۔ ہائے ہائے۔ اب مرشد کی نظر دیکھیے، شیخ کی اور استاذ کی نظر دیکھیے، ایک نوجوان سالک اور طالب کو کس طرح رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ اب اس میں مفتی صاحب تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ جب ہم نے دیکھنے کی بات کر لی نا جی، اچھا، اس سے پہلے بھی ہم اسی کا آگے یہ تسلسل ہے اصل میں۔ جی ہاں، اب صوفی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی دیکھ رہا ہوں عرفان و معرفت کے مقام پہ آ گیا ہوں، تو میرا جو دیکھنا ہے وہ باعث عبرت ہے، اور فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کی تفسیر ہے کہ اے بصیرت والو دیکھو اور عبرت پکڑو۔ اب یہ جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کا حسن و جمال دیکھا، حسن و جمال دیکھ کے تو یہ طلب پیدا ہوئی ہے کہ خالق جو جمیل ہے اور یحب الجمال ہے، کیا وہ خود ہی اس کو بنا کے خود ہی آگ میں جلا دے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے، خود ہی بنائے اور خود ہی، اور تو کیوں؟ اگر پھینکے گا تو کیوں؟ اب ان چیزوں نے ان کو اور اگر پھینکنا ہے تو اتنے جمال کا کیا فائدہ کیا؟ اچھا، ان چیزوں نے متحیر کر دیا ہے اللہ کی صفات میں، یا دلیل المتحیرین۔ صوفیہ جب تحیر میں جاتے ہیں، جب چیز کوئی مشاہدہ انہیں حیرت میں لے جاتا ہے، تو بعض دفعہ تو بہت عرصہ اس میں رہتے تھے۔ لیکن یہاں کمال یہ ہوا کہ شیخ اور استاد پاس ہی تھے، جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کیا خوبصورت رہنمائی کی اور اس کا ایک دوسرا پہلو کھولا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تو دیکھ کر نتائج خس کر رہا ہے کہ کیسے جلائے گا، کیسے جلائے گا اور کیوں جلائے گا، چونکہ چنانچہ کی جو کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی تم مظہر کو دیکھو اور مظاہر فطرت کو دیکھو، تو اس کو دیکھنے میں اس طرح کی کویسچننگ نہیں آنی چاہیے، بلکہ مشاہدے کا کمال یہ ہے کہ تم صورت کو بھول جاؤ اور مصور میں گم ہو جاؤ۔ یہاں کیا ہوا جو شیخ کو نظر آیا وہ یہ تھا کہ تصویر نے غلبہ زیادہ کیا ہوا ہے ناظر پر، دیکھنے والے، اور وہ اسی میں گم ہے۔ اور ابھی تک مصور والی سائیڈ جو ہے وہ اس پہ واضح نہیں ہے، کھلی نہیں، کیونکہ جونیئر تھے، ابھی ابتدا تھی۔ تو شیخ نے متوجہ کر دیا اور فرمایا کہ صرف اس پر اکتفا نہ کرو، ورنہ دیکھنے کے لیے ان چہروں کے سوا اور بھی بہت کچھ ہے۔ آیا ہے تو جہان میں مثل شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ۔ اقبال نے اسی لیے کہا نا، گزارے ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ، اے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ تو مشاہدہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یوں دیکھا تو یوں آپ کو نظر آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی آنکھیں، اپنا دل، اپنا باطنی سسٹم وہ سارا ایکٹیو ہوتا ہے۔ بلکہ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے بلی چوہے کا شکار کر رہی ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت عالم تحیر میں ہوتا ہے بندہ، بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ اس دیکھنے میں ایک چیز ایڈ کر دی جائے معزز ناظرین کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ اس سے ظاہر ہے ان چیزوں کو دیکھنے اور ان چیزوں میں غور کرنے کی بات ہے۔
جن کو دیکھنے کی اجازت ہے. جی بالکل، جن کو دیکھنے کی اجازت. اچھا، اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، اجازت تھی یا نہیں تھی، اس سے قطع نظر. آپ نے دیکھا اور اس دیکھنے نے آپ پر کوئی اثر کیا تو اب آپ اس میں گم ہو گئے. کیا دیکھا تھا وہ ختم. ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ موسیٰ احنگر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کا مزار ہے یہ ایبٹ روڈ مارکیٹ ہے آٹو پارٹس کی، اس کے اندر آپ کا مزار ہے. لوہار کا کام کرتے تھے، تو 200-250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، سہروردی سلسلے کے. ایک ہندو عورت، ایک ساتھ نوجوان لڑکی، وہ اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے آئی لوہار کی دکان پہ. تو تکلا پکڑایا ہے انہوں نے، پکڑ کے بھٹی میں رکھا ہے، اور یوں نظر اٹھائی وہ جو نوجوان لڑکی کھڑی تھی، حسن و جمال کی پیکر تھی، اس کو دیکھتے جا. ماں نے کہا کہ بابا جی میں آپ کا تکلا سیدھا کرانے آئی ہوں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، اب ادھر اپنا کام کریں، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. تو بابا جی جب ہوش میں آئے نا، ان کا بی بی تکلا تو میں نے رکھ دیا، تم نے کیا سمجھا؟ کہا میں یہ سمجھا کہ میری حسین و جمیل بیٹی ہے، آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی جا رہے، نیچے دیکھ ہی نہیں رہے. نہیں، وہ جو تکلا بھٹی میں رکھا تھا، فرمایا اگر تو میں نے نفسانیت سے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہو تو پھر اللہ کرے کہ میں نابینا ہو. اللہ. اچھا، وہ تکلا پکڑ کے سرمے کی سلائی کی طرح اپنی دونوں آنکھوں میں یوں پھیرا، پھر رکھ دیا اس نے. فرمایا بیٹا میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اے میرے مالک و خالق، یہ اتنا حسین و جمیل وجود جہنم کی آگ میں جلے گا. وہ ماں بیٹی نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ نے فرمایا کہ خالق نے، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں کمال جمال عطا کیا فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا، یہ اس لیے نہیں ڈالا کہ ہم ایندھن بن جائے جہنم کا. ہمیں فلاح اور نجات کے رستے پہ جانا ہے، اور وہ جنت ہے، اور وہ کلمے سے نصیب ہوتی ہے، ایمان سے نصیب. تو انہوں نے کہا بابا جی اگر وہ اس طرح نصیب ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہ پڑھا دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان بزرگوں کے دیکھنے کے نتائج و اثرات بڑے عجیب طرح کے ہوتے ہیں، خود ان کی اپنی ذات پر بھی، پھر آگے وہ چل رہے. حضرت احمد بن یحییٰ الجلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مفتی صاحب ان ہستیوں میں پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے. جی ہاں، لا رابع لہم، لا رابع. یہ ان میں سے ایک. بغداد میں جنید بغدادی، نیشاپور میں ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ، اور شام میں آپ شام میں تشریف لے گئے تھے، بغداد سے ہجرت کر گئے. تو کہتے ہیں کہ میں بغداد جس وقت بغداد سے جب ہجرت کر کے نکلا ہوں تو وہاں پر میں رستے میں پیاس لگ گئی بڑی شدید. پھرتا رہا سفر میں، پیاس لگ گئی تو ایک گھر کے پاس گیا اور کہا کہ پانی پلا دیں مجھے. ایک چھوٹی سی بچی آئی پانی لے کے، دن کا وقت تھا، دوپہر کا، اور گرمی تھی، برا حال تھا. تو کہنے لگے کہ جب وہ میں نے کہا نا مجھے پانی پلا دو، بچی نے مجھے پانی تو پلا دیا، لیکن کہنے لگی یہ کیسا صوفی ہے، دن کے وقت بھی پانی پیتا ہے. اچھا. چھوٹی بچی نے یہ بات کہتے اس کے بعد میں نے کل زندگی روزے سے گزاری. مجھے اتنی شرم آئی کہ یہ لوگ لگتا ہے سارے روزے دار ہوتے ہوں گے کہ ان بچوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ دن کو پانی نہیں پیتے، کہ دن کے وقت پانی نہیں پیتے، اور خاص طور پہ کوئی صوفی یا درویش آدمی پانی. اس ماحول کے اندر یہ 3 صدی ہجری ہے مفتی صاحب، آپ کو پتہ ہے 3 صدی ہجری اب ختم ہو کے ہم داخل ہو رہے ہیں 4 صدی ہجری میں. 306 ہجری 12 رجب المرجب ہفتے کا دن ہے آپ کا یوم وفات. اب یہ شخصیت جو بغداد سے جا کے شام کے اندر دمشق اور رم اللہ جیسی جو جگہ ہیں ان پر مقیم ہوئے ہیں. ذوالنون مصری، ابو تراب نقشبی، ابو عبید البصری اور محمد بن داؤد الرقی رحمہ اللہ تعالی، یہ تو آپ کے یعنی اساتذہ میں سے ہیں. ان اکابر، ان اجلہ لوگوں سے آپ نے جو فیض لیا اور جو برکتیں پائیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ اب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، صوفیہ پوچھتے ہیں، اکابر ائمہ آتے ہیں کہ جناب ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم کیا کریں، کہاں بیٹھیں؟ تو فرمانے لگے کہ یاد رکھو بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو تمہیں چھوڑ جائیں تو تمہیں تکلیف نہ ہو، اور تمہارے ساتھ ہوں تو بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. واہ واہ. ان کی صحبت اختیار کرو. اچھا، یہ اپروچ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی.
پھر کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے حق کو ضائع نہ کرو، جو محبت کا اور صدق کا حق ہے بندے کا بندے پر، اس کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہر مومن کا دوسرے مومن پر ایک حق رکھا ہے، اور جو اللہ کا عارف بندہ ہوتا ہے وہ اس حق کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت قول، کہتے ہیں کہ رزق اور کسب میں اتنا فنا ہو جانا کہ تمہارے پاس حق کے لیے ٹائم ہی نہ رہے، یہ تمہیں ضائع کر دے گا اور تمہیں مخلوق کا محتاج بنا دے گا۔ معزز ناظرین، آپ کے اقوال کی آپ سن رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک قول آپ کا جو ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ صرف باطنی احوال اور باطنی کیفیات کو عیاں کر رہا ہے، بلکہ حسن معاشرت اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ جو ہے اس حوالے سے بھی ایک مکمل اور رہنمائی مفتی صاحب کرتا ہے۔ بہت پیاری بات کہتے ہیں، من استوى عنده المدح والذم فهو زاہد، جس کے نزدیک تعریف اور تنقیص برابر ہو جائے وہ زاہد ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہے وہ صوفی ہے۔ صوفی کی ڈیفینیشن ہی آپ نے یہ کی ہے، یہ جو جس قول کے لیے گزرا مدح اور ذم برابر ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ تو اس میں بے حرمتی میں معذب ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں اس کا عذاب یہ آیا کہ کیفیت قرآنی مجھ سے فراموش اس ہو کے گیا۔ اثرات یہ ہوئے، کئی سال وہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، پھر کہیں جا کر وہ بلا دفع ہوئی، جی اور اب میری ہمت نہیں ہے کہ موجودات میں کسی چیز پر اس طرح کا التفات کروں یا اپنے وقت کو بنظر عبرت بھی موجودات میں ضائع ہائے کروں۔ ہائے ہائے، یہ یہ ہے حاصل، یہ اس یہ ہے کا نتیجہ۔ یہ اصل میں ہوا یہ، چونکہ دیکھنے میں تھوڑی سی آمیزش تھی، جس کو ڈائیگنوز کیا شیخ حضرت جنید، اور استاد، جب وہ ٹھیک ہو گیا، جس وقت وہ آمیزش ختم ہوئی تو اس کے نتائج شروع ہوئے۔ پہلے تو سائیڈ ایفیکٹ آیا، وہ سائیڈ ایفیکٹ آج بڑا ہمیں سمجھنے کا ہے، بڑا دیکھنے کا یہ چیز کہ یہ اور صوفیہ کے حوال میں بھی گزری ہیں کہ جب وہ ابتدائی احوال میں ہوتے تھے تو بعض دفعہ مجاز حقیقت پر غلبہ کر لیتا تھا۔ کئی صوفیہ کے ساتھ ہوا یہ وقتی طور پر، بلکہ وہ اپنے سفر کی بہت دفعہ انہوں نے ابتدا کی ہی مجاز سے ہوئی، وہ تو تھا نا کنورشن، وہ تو توبہ کی طرف آنے کا ذریعہ بنا۔ آنے کے بعد سلوک کے دوران جو لوگ ابتدا ہی آفیشلی کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، وہ پہلے کسی گناہ میں مبتلا نہیں تھے، مجاز۔ اچھا، حقیقت کے بعد مجاز ایک اور تجربہ ہے مفتی صاحب، مجاز سے نکل کے حقیقت میں آنا بڑا مزیدار ہے۔ حقیقت کے سفر میں درمیان میں کسی مجازی بیریئر کا آ جانا، یہ ایک بہت الگ سے ایک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو ہمیں دکھائی ہے۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ قرآن پاک بھول گیا، حافظ قرآن تھا، کیف قرآنی مجھ سے فراموش ہو گیا۔ یہ تھی وہ چیز جس کے لیے حضرت جنید بغدادی نے یہ ساری باتیں کی تھی کہ اگر یوں اس انداز سے دیکھو گے اور چلو گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا ان کی شخصیت پر، ان کے کمالات پر وہ اثر انداز ہوا۔ یہ چیز ہے جو آج ہمیں سمجھنی ہے، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ، کیونکہ شیطان ہے نا، حضرت رومی فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئی ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ بعض دفعہ ابلیس آدم کی شکل میں بھی آتا ہے، من الجنت والناس، سب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں صحیح جا رہا ہوں، وہاں آپ کو کسی جنید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب اس کیفیت سے نکل گئے تو فرماتے ہیں کہ عبرت کی نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو جو آپ کو اصل ٹریک سے ہٹا دے، اس میں بطور تجربہ اور ایکسپیریمنٹ کے مت جائیں۔ یہ ہے اس میں باریکی، ہوتا ہے آپ کو نفس و شیطان کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک تجربہ ہے، اس میں سے میں گزر جاؤں گا، جو سیرو فی الارض ہے، مشاہدہ ہے، سیرو فی الارض، یہ بھی شاید اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز۔ کئی فقان عاقبۃ الامور، سیرو فی الارض تو اسی لیے کہ دیکھو کیا کیا کچھ بکھرا پڑا ہے اسے۔ اچھا، مزہ یہ ہے کہ عارف جو ہے نا، جیسے سمجھ لیں مفتی صاحب کی ایک ڈرائیور ہے بڑا مشاق اور ماہر، وہ چلتے ہوئے ایک دم اسٹیئرنگ چھوڑ بھی دیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے نا۔ اچھا، جو نا تجربہ کار ہے اگر وہ رسک لے لے تو وہ خدا نہ خواستہ نقصان۔ معزز ناظرین، بڑا دلچسپ اور اس میں بڑی اصلاح اور بڑی تربیت کی، خصوصاً عارف معرفت اور عارف کی جو نظر ہے چیزوں کے دیکھنے کے بارے میں، اور جب وہ اس کے مراتب کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس قدر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی اس کو فرصت نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، انہی لطائف، کیفیات اور قلبی باطنی ظاہری تمام امور کی اصلاح پر مشتمل پروگرام
کشف المعجوب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما. بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری. بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری.